کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو تا قیامت آباد رکھے. آپ یہ دعا کرو. ورنہ میں پانی پت گیا تھا، 400 قریب مسجدیں تھی اور اکثر خیر آباد. کسی میں بھینسیں بند رہی، کسی میں غیروں کا قبضہ ہے. ایک مسجد تھی بابری مسجد، بڑی مسجد، میں اس میں گیا، وہ آثار قدیمہ میں آ گئی. میں وہاں گیا، میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے مولانا بشیر صاحب، دہلی رنڈول کے دہلی رہتے ہیں. غیر رمضان میں وہاں ایک پروگرام میں گئے تھے. بچے شراب پی رہے بیٹھے، تاش کھیل رہے، گندگی پڑی ہوئی. مجھے بہت تکلیف. ہم نے ایک نماز وہاں دور کی، اذان کے ساتھ پڑھی، ہمارا وضو تھا. تو اللہ سے دعا کرو کہ مسجد تا قیامت آباد، آمین. اور آپ لوگ اس مسجد کو آباد رکھو. اس کے سامنے بدتمیزی کی باتیں نہ کرو. مسجد اندھی نہیں، نہ مسجد بہری. جو تم کہتے ہو مسجد اس کو سنتی. شیخ نے لکھا فضائل حج میں کہ ایک شخص کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک عورت کی پادے بجی. اس آدمی کا دل متوجہ ہوا، رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا اور یہ لگا تماچا، آنکھ باہر، اور کہا طواف صحیح کر، نہیں دوسری آنکھ بھی جائے. تو یہ مسجد ان کا احترام کر، ان میں غلط باتیں. اذان ہو اللہ اکبر، اس کو سنو. اس ٹائم بیت الخلا میں نہ جاؤ. اگر لیٹے رہے ہو نا تو بیٹھ جاؤ. سر پہ دوپٹہ نہیں، دوپٹہ روٹی پکا رہے پیڑا رکھ دو. اذان ہو، کھٹ کھٹ کر رہے، اذان سنو. امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہوا، خام میں دیکھا بہت اونچے درجے پر فائد ہے. کہا حضرت بہت اونچا درجہ ہے کہ ہاں میرے برابر میرے قریب کے لوہار کا بھی ہے، میرے پڑوسی کا. کہ جی اچھا. آنکھ کھل گئی تو لوہار کے گھر پہنچے. انتقال ہو گیا تھا، ان کی بیوی ملی گھر میں. تمہارے شوہر کیا کرتے تھے؟ کہ لوہا کوڑتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ دانتی بناتے تھے، کھرپے کھرپالی، اور کوئی کام نہیں کرتے. نہیں کچھ کام کرتے ہو خاص کے نام، کہ کوئی خاص عمل ہو کہ کوئی عمل نہیں. کہ سوچو کہاں ایک عمل تھا کہ کیا، کہ اگر لوہا گرم کر لیا اور اس کو رکھا، اس کو سان کہتے ہیں، اس کو رکھا اور ہتھوڑا اٹھا مارنے کے لیے اس کو باریک کرنا، بہت دیر میں لوہا گرم ہوتا ہے. اور کہا اللہ اکبر، ہتھوڑا نیچے، میرے رب کا نام مسجد میں بلند ہو. کبھی ایسا نہیں کیا کہ اذان شروع ہو گئی اور ہتھوڑا بجایا. کہا مبارک ہو، یہ عمل مقبول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے امام کے درجے میں ان کو رکھا ہے. ہم اذان میں لڑ رہے ہیں، موبائل جی ہیلو، پتہ نہیں کیا مارا جاتا ہے. بچیاں ہماری گانے سن رہی موبائلوں میں اور اذان ہو رہی. بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے گھروں میں موبائل لیے بیٹھے ہیں اور اذان ہو رہی. چھین جائیں گی اذان، چھین لی جائیں گی. یہ قرآن پاک چھین لیا جائے گا اگر اس کی ناقدری کرو. زبیدہ کا انتقال ہوگا، جن کا میں نے واقعہ سنا ہے. انہوں نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا تھا، بغداد سے لے کر عرفات تک، مکہ المکرمہ تک ایک نہر کھدوائی اور ایک پھوڑا مارنے کی مزدوری ایک اشرفی دی تھی اپنے خزانے سے. کتنا بڑا کام ہے. آپ تو مشدہ شریف کو مجھے کیا ہوگا یار، او ہو دیں گے نہیں، اور پریشانی ذرا سی ہو جائے تو پیسے. زبیدہ نے کام کیا تھا، انتقال ہو گیا. خام میں کسی کا ہے، پوچھا کیا ہوا امی جان، کہا معاملہ گڑبڑ ہو گیا. تو سارا بھائی کہا نہر کیا ہوا، کھدوانا ہو کہ کچھ نہیں، کام گڑبڑ ہو چکا تھا. کہ پھر کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا زبیدہ کوئی عمل نہیں میرے لیے جو کر کر آئے، یہ تمہیں معاف کرتا. ہاں ایک عمل ہے، اس بنیاد پر تمہیں معاف کرتا. وہ عمل کیا تھا؟ اذان ہونی شروع ہوئی، حضرت زبیدہ تو کھانا کھا رہی تھی. یہ سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، کھانا کھانا چھوڑا، سر پر دوپٹہ رکھا. اللہ اکبر کے جواب میں کہا اللہ اکبر. اذان سنی، اذان کے بعد کی دعا پڑھی. فرمایا جا زبیدہ، تو نے میرے نام کا احترام کیا تھا، اس احترام کی بنیاد پر تجھے معاف کرتا. اب مسجد ہے، یہ محلے والوں کی ذمہ داری ہے
اذان سائلنٹ، خاموش. تہجد میں پڑے ہوئے آپ رات میں 2 بجے آ کر لیٹے تھے، اذان آپ نے سنی فجر کی، بیٹھے ہو جاؤ. اللہ اکبر کا اذان کا جواب. ان مسجدوں کا احترام کرو، ان مسجدوں میں اپنے بچوں کو لے کر آؤ. آپ کے بچے مسجدوں میں نماز پڑھیں، آپ مسجدوں سے جڑو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن چند آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور عرش کا سایہ ہوگا اللہ کا قیامت میں، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. فرمایا اس میں ایک آدمی وہ ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ یا بِالْمَسْجِدِ او کما قال علیہ السلام. دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ان سے تعلق کرو. ایک بات سنو، دیکھو توجہ کے ساتھ. قرآن پاک میں کہتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو جو بیت حرام ہے لوگوں کے قیام کا سبب بنایا. اگر دنیا قائم ہے، آپ کا مکان، آپ کی دکان، آپ کے بچے، آپ کی سیاست، آپ کا علم، آپ کا ملک یہ قائم ہے اگر، تو کعبۃ اللہ کی بنیاد پر قائم ہے. جب دنیا میں کعبۃ اللہ شریف نہیں رہے گا دنیا ٹوٹ جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ مسجدیں اسی کعبۃ اللہ سے جڑی ہوئی، جو برکتیں وہاں نازل ہوتی ہیں انہی برکتوں کو حصہ ان محلوں ان مسجدوں پر آتا ہے. جیسے کعبۃ اللہ سے نور پھوٹتا ہے ایسے ان سے نور پھوٹتا ہے. اگر محلے میں نا اتفاقی ہے تو مسجد کی بے ادبی ہو رہی ہے. اگر محلے میں لڑائی ہے تو سمجھو مسجد کی بے ادبی ہو رہی ہے. اگر باپ کو بیٹا مار رہا ہے تو سمجھو کہ مسجد کی ناقدری ہے. مسجد کی قدردانی کرو گے تجارت بڑھے گی، مزدوری بڑھے گی، کاشتکاری بڑھے گی، دستکاری بڑھے گی، اولاد بڑھے گی، اولادوں میں دین آئے گا، علم آئے گا، ٹوپیاں آئیں گی، برقعے آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی بچوں کو تہجد عطا کرے گا. اگر مسجد کی ناقدری ہوگی تو معاشرہ ٹوٹ جائے گا. یہ مسجد ہمارے لیے بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے فرمایا کہ ان مسجدوں کا پورا احترام. اذان ہوتے ہی مسجدوں میں پہنچو، صحیح مسجدوں میں جاؤ، مسجدوں کو صاف کرو. امام صاحب کریں گے، صاحب نوکر امام صاحب. جی امام صاحب آپ نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا؟ اب دوسروں کو دیکھو، ارب پتی لوگ ہیں جھاڑو لگا رہے ہیں. ہمارا ایک پیسے کا آدمی مسجد میں آ کر چودراڑ چلاتا ہے، جس کی بات اس کے بچے نہیں سنتے، بیوی نہیں سنتی، پوتے نہیں سنتے، مسجد میں آ کر ہنگامہ کرتا ہے. مسجدوں میں بادشاہوں کی طرح نہ ہو، مسجدوں میں آفیسروں کی طرح نہ ہو، مسجدوں میں غلاموں کی طرح، خادموں کی طرح مسجدوں کے خادم بنو. دنیا میں کسی کا کوئی کام نہ ہوتا، لوگوں نے کہہ دیا کام نہیں ہوگا، تعویذ والوں نے فلانے. آپ 4 ہفتے مسجد کی صفائی کرو، مسجد کو دھل دو، مسجد کی بیت الخلا کو صاف کر دو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کام کو پورا کر دے. اب بیڑی اور مسجد میں آ کر بیٹھو، بالکل نہیں. اگر آپ نے بیڑی پی ہے آپ کلی کریں، آپ مسواک کریں. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر فرشتوں کی جماعتوں کی جماعتیں رہتی ہیں. تو اس لیے ان مسجدوں کا پورا احترام کرو، اپنے امام کا پورا احترام کرو. مسجد سے زیادہ احترام امام کا. فرمایا آقا نے کعبۃ اللہ شریف سے زیادہ عزت ایک مومن کی. امام سے لڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ایک عام آدمی ہے وہ امام سے ٹکراتا ہے. امام نے ایسا کیا. یاد رکھو آپ لوگوں کی لڑائیوں نے، آپ لوگوں کے ٹکراؤں نے، آپ لوگوں کی توہین نے بہت سے اماموں کو امامت سے ہٹا دیا. کتنے میرے جاننے والے ہیں امامت چھوڑ کہ مولانا نہیں کریں گے، 7,000 دیتے ہیں اور اتنی بیگارے لیتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے. ایک آدمی جس کی بسم اللہ صحیح نہیں ہے وہ ایک مفتی صاحب سے امتحان لیتا ہے. مفتی صاحب آپ نے کیا کر دیا؟ آپ کے اللہ اکبر صحیح نہیں ہے اور آپ کا کیا؟ اسے درخواست کرتا ہوں اپنے اماموں کا پورا احترام کرو، اس مسجد کو سمجھو. تو دعا مانگو اے اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد رکھ. اور بات پوری ہوتی یہ دعا بھی مانگ لیو بھائی کہ میرے بچے مسجد سے جڑ جائیں. سن لو، دنیا تو جڑے، میرے بچے مسجد سے، میرے پوتے، میرے بیٹے، میرے نواسے وہ مسجدوں سے جڑے. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اے اللہ میری اولاد کو ومن ذریتنا، میری اولاد کو اس کعبۃ اللہ شریف سے جوڑ کر. آپ دعا کریں اس چیز کی، اللہ کا گھر ہے،
میرے بچوں کو، بیٹوں کو، پوتوں کو، نوازوں کو اس مسجد سے جوڑ کر امام صاحب کا کھانا لے کر آئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں، مسجد کو صاف کریں، مسجد میں جھاڑو لگائیں، مسجد کی نالی کو صاف کریں، مسجد کی بیت الخلا کو صاف کریں۔ ویڈیو لوگوں نے ڈال دی ہیں مسجدوں میں لا کر، وہ ہمارے بھائی ان کو صاف کریں۔ تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ میرے بچوں کو بھی مسجد سے جوڑ کر، یعنی کہ مسجد بن گئی، بچہ بازار، بچہ مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، شراب پیتے ہیں بچے، اسمیک پیتے ہیں۔ سہارنپور میں 170 بچے ہیں جو شراب پی کر مر چکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو مسجدوں سے نہیں جوڑا ہے۔ چھوٹا بچہ مسجد میں آیا، آپ نے اس کو ڈانٹ دیا، بالکل نہیں، ان کو مسجدوں کے قریب۔ اور بھئی آخری بات یہ بات پوری کرتے ہیں، جب مسجد پوری ہو گئی، کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا ابراہیم کچھ مانگ لو، ہم تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے میرا ابراہیم تو نے میرا گھر بنایا ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں جب اللہ گھر بنتا ہے۔ کہ اللہ سب کچھ تو میرے پاس ہے، کیا مانگوں؟ آپ نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، کہ نہیں ابراہیم کچھ دینا چاہتے ہیں؟ کہ چل ایک چیز مانگتا ہوں، وہ آپ کے خزانے میں ایک ہی ہے، بس وہ مانگتا ہوں۔ ابراہیم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہ یا اللہ جو آپ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، جو آخری رسول ہیں، جن کے لیے آپ نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو اس کائنات کی گلے سرسبز ہیں، جن کا نور آپ نے سب سے پہلے پیدا کیا، جو خاتم النبیین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، جن کا نام حامد ہے، محمود ہے، محمد ہے، احمد ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آخری پیغمبر میری اولاد میں پیدا ہو جائے۔ یہ دعا مانگی، کہا ابراہیم نے دے دیا، وہ آخری میرا پیغمبر تمہاری اولاد میں پیدا ہو۔ اب سنو بات پوری ہوتی ہے، چھوڑ دو مکانوں کو، بیکار، چھوڑ دو دکانوں کو، ختم۔ اولاد اچھی ہو گئی تو مکان بنیں گے، دکانیں بنیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو 11-12 بیٹے تھے، آخری وقت ہے، لیٹے ہوئے، ایک صاحب آئے کہ حضرت آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، دوسرے لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ کہا مجھے بیٹھا کر دو، کمر پر ہاتھ لگایا، بیٹھے کیے۔ کہا میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں بنایا، میں نے اپنے بچوں کو نیکی دی، تقوی دیا، میں نے اپنے بچوں کو ایمان کی دولت سے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کی۔ اور مجھے یقین ہے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وہ یتولی الصالحین، اللہ نیک لوگوں کا دوست ہے، میرے بچے ضائع نہیں ہونے۔ 11 کے 11 بچے اپنے زمانے کے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ اس سے پہلے جو بادشاہ لوگ گزرے تھے، جو اپنے بچوں کے لیے بہت پیسے جمع کر گئے تھے، بغداد کی جامع مسجد کے سامنے آلو پیاز بیچتے پھرتے تھے۔ حضرت امام شافعی نے لکھا ہے اور کوئی لینے والا نہیں۔ تو اصل اولاد کی تربیت، اولاد کو صحیح بنانا، اولاد بنے، نیک بنے، تو آپ اس موقع پر اللہ سے دعا کرو۔ یہ آپ کی مسجد کا لنٹر ہے، اے اللہ اب نبی نہیں بن سکتے، نبوت ختم، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اگر کوئی آدمی آ کر کہتا ہے ملی پور میں کہ میں نبی ہوں، اور آپ نے کہا آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے، تو نبوت کی دلیل مانگنے والا کافر ہوگا، کیونکہ نبی نہیں آ سکتے۔ لا نبی، یہ بات آقا نے فرمایا ہے، سورہ احزاب میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہیں۔ ہاں علماء حفاظ آئیں گے، آپ دعا کریں اللہ میرے بچوں کو حافظ بنا، میرے بچے کو شیخ یونس بنا، میرے بچوں کو مولانا علیمیہ بنا، میرے بچے کو حضرت تھانوی بنا، میرے بچے کو قاری طیب بنا، میرے بچے کو علامہ ابن تیمیہ بنا، میرے بچے کو امام غزالی بنا، میرے بچے کو حرم شریف کا امام بنا۔ آپ اس موقع پر یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے بچے کو ولی بنا، قطب بنا، ابدال بنا۔ اگر آپ یہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا اس وقت میں سنیں گے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما توفیق الا باللہ۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر یا رب العالمین، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک